نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرة عيني بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله لبيك يا رسول الله لبيك لبيك اللهم لبيك يا شيخ عبد القادر الجيلاني شاعن لله مددكم في سبيل الله لبيك يا غوث اعظم لبيك اللہ سن بھی بے حد حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب کے بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ سن بھی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ اللہ سن بھی عظیم شان بلا مبارکات دل دی گہرائیاں کے دعا کہ اللہ سنے سچ کہنا سچ سننا سچ عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے پیغام قرآن و سنت سے کا تو سچی میں دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن کے انہوں نے کے مطابق قلب عمل کرنا اور بندہ سامنے ساریاں خطا گناہ غلطیاں لگتا معاف فرماؤ قرآن و اسلام میں غلط عطا فرماؤ دنیا قبر اور آخرت دی ذلت اور رسوائی کو بچائیں مرد ہم کلمہ طیب نصیب فرمائیں غزوہ ہند آفی سب کچھ قربان کرنا اور عمل نظر شریف ہونے توفیق عطا فرمائیں بلان پیاد رب و نسل مذہب میں لبک انسانیت بے کر مطلع کرنے والا نواسے سنیہ کا کرنے والا بندہ بنا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضوری خدا جل شان اور اقدامی ناظری نصیب فرمائے قابل صدر موضوع سامنے نائی رب سے فصول موضوع درود پاک دیاں برکتاں اور فضیلتاں قرآن کریم کی سورہ حضاب کی 56ویں آیت جڑی میں نے تلاوت کرنا اور پانے سنن کا شرف حاصل ہونے رب نے فرمایا کہ ان میں کوئی شک نہیں اللہ جل شانہ اور وہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے ہیں اور اے ایمان والے تسی بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجے جا کرو اس آیت پاک اللہ سنو انہا کہا کہ درود پاک کی شان و عظمت برکتاں اور فضیلتاں اور ذکر فرمایا ہوئے نہ کہ یہ آیت پاک جڑی ہے سرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ پاک ہے انہا کہا کہ اللہ سنو فرمایا کہ کوئی شک نہیں یعنی کہا کہ مزلزل حق کو یقین حاصل کرو اس گل کا کہ میں اور میرے فرشتے ہمیشہ بغیر کسی تعطل دے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھتے رہنے ہیں اے میرے اور میرے عاشقوں تسی بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے درود بھیجا کرو اور نال خاص انعام دیتا اپنے اور اپنے حبیب کے عاشقوں وسلم و تسلیم اور خوب سلام بھیجتے جاتا ہے یہ صاحب پاک جو یہ سلون کا رسیگا ہے ہمیش کی تدلال قدر گا جہاں سلوات ہے سلوات کے معنی دعا دے جدوں کی نسبت اللہ سنے طرف ہوئی اس کو مراد اللہ سنا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت نازل فرماتا رہے جدوں اس سلوات کی نسبت فرشتیاں اور مسلمانوں کی طرف ہوئی کہ اس کو مراد جائے رحمت اللہ سنے کو دعا کر دے اللہ سنا تو ہمیشہ اپنے حبیب کو اپنی آرام دوران نزول فرمان دارا
تو درود پاک اللہ سونا چونکہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے میرے دین حاصل کرے، میرا دیدار حاصل کرے۔ وہ واحد ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع ہے۔ قرآن کریم کی رفتہ دیکھتے ہیں الذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمانوں نے رب سے نا جنون میں عشق کر دینا۔ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے لوگوں کا رضی اللہ نے محبت کر دیا۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ کا کمال حاصل ہو گیا، ایمان کی روح حاصل ہو چکی ہے، پھر میری اتباع کرو۔ اللہ سونا تو اڑنا محبت کرے گا، تو اڑنا عشق کرے گا۔ تو جب بندہ اللہ سونا نا عشق کرے، اللہ سونا بندے نے عشق کرے تو دو طرفہ عشق کی گلی کچھ ہو رہا ہے، بطول اشار عشق پر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ چلو سونا چاہوں کہ میرے بندے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا، اللہ کی بارگاہ تک رسائی کا واحد ذریعہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی روحانی مدد ہے، اور وہ درود پاک کے ذریعے مل رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جڑے پاک نفس پاک دل ہے، انہوں کا درود پاک خود کرنا ہے۔ اما کا درود پاک جو ہے وہ فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ درود پاک دنیا کی عظیم ترین عبادت ہے، دعا ہے، اور یہ وظیفہ ہے جڑا قبول ہے، جی قبولیت کوئی شک نہیں۔ باقی عبادت کے بارے شائبہ ہے، لیکن درود پاک کے بارے کوئی شائبہ نہیں۔ ابھی کتنے خوش قسمت ہے کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام آپ کا امتی ہوں گے، دعا کر دیں گے کہ سینے میں بھی عشق خدا، نور عشق خدا اور نور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر وہ غار باطن دی ہر لہر سے بچیا وہ خوش قسمت ہے۔ انہوں لوگوں کا درود آپ براہ راست سن گے اور دنیا سے بھی قبر سے بھی آخرت بھی امداد فرماؤں گے کہ جنہیں حضرت میاں محمد بخش بڑی شریف والے فرماؤں گے۔ لوگوں میں نوان ڈرایا رات قبر کی کالی، میں سنیا وہ پیو نہیں آنا جی بوڑھے قبر ہی کالی۔ آپ میاں صاحب فرماؤں گے کہ سانوں کا کام ہے، ساری عمر امر قرآن و سنت سے گزاری ہے، نبی پاک کی محبت سے گزاری ہے، درود پڑھدیاں گزاری ہے، خلق خدا کا بھلا کردیاں گزاری ہے۔ انہوں لوگوں کی آپ ہر جگہ مدد فرماؤں گے، تو قبر سے بھی آپ نے کہ مدد فرمانی ہے۔ آپ زندہ رہیں، آپ کے غلام بھی اللہ والے جنہیں بھی اپنے مزارات کے اندر زندہ رہیں۔ تائیں سلطان بہت فرماؤں گے نہ فقیر کنہ کا بہو قبر جنہ بھی جیوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک جڑا ہے، نام پاک جڑا ہے، اکثر اعظم ہے، اسم اعظم ہے، آب حیات ہے۔ جنہیں بھی آب حیات پی لیا درود پاک کا، انہیں ہمیشہ بھی زندگی ملے گی، بطول شہر کے نام مر کے بھی نہیں مرنا، یہ تیری نظر ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ الفتح مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے، اور کل بھی رات کا نبی پاک نہ لوری جڑیا رہتا ہے۔ یہ نعمت حاصل کرنے واسطے سانو چاہیے صحیح اور جدا زندہ دل ملتا اللہ ساری باتیں لینا نظروں سے غار بت شکر سرکرو خلاف رضاوی پیک کر جبتا وقتا تعویلہ شیطانی رسم و رواجہ دشمن سچے علماء مشاہدی خدمت حاضر حاضر ہو کر انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، اپنے پھر مرشد کو سن علم و ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، اللہ تعالیٰ چندے کی روٹی لوائیے، انہیں توحیدی محمد میرے مسئلہ اپنے دل کے رکاط روائے تاکہ دل کا اللہ تعالیٰ سننا بے واسطہ پیران سلسل نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سننا نبی تعلق جڑ گیا اور قلب ذات مالک ڈب گئے اتنا سے توحید فرق سے توحید ہو کر نماز عشق نہیں چلے جنہیں بارے ڈاکٹر احمد مال فرمانے عجب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقرار، کوئی قضا کر کے رویا کوئی ادا کر کے رویا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور مقام میں اللہ جان گا یا آپ کے حبیب جان گا آپ کی شان و عظمت اور مقام میں کوئی بھی بڑی نبی نہیں پا سکتا، بلکہ آپ کی شان و عظمت بھی گرد و راہ نہیں پا سکتا۔
کوئی شخص اگر دنیا جہان دے ارکاں غلاماں نال دنیا جہان دے قیمتی اثراں نال مشکاں انبراں نال اپنے منہ نو دھوے پاک کرے تو پھر بھی کما حق کو ہو کہ منہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ لینے کے قابل ہے نہ درود پاک پڑھنے کے قابل ہے. یہ تو انہوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے نعمت عطا فرمائی. جہاں شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لگے یا سنے اس ایک بار درود پڑھنا واجب ہے. اللہ کے ہاں درود وہی قبول ہے جنہاں دن آدھی حال کا ذکر ہو اور درود پاک پڑھنے واسطے کسی وقت بھی حالت بھی قید نہیں ہے. خوش قسمت ہو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود السلام دی نعمت عطا ہو جائے. تمام سچے علماء مشاہد درود السلام پڑھتے آئے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہنے اور جنہیں بھی محبت میں لکھیا سلام وہ امر ہو گیا جنہیں کہ حضور امام احمد ذاکر قبریلوی رحمت اللہ علیہ السلام لکھیا مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام. آپ فرمانے خلق سے اولیاء خلق اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ سنو آدم علیہ السلام نے صفی اللہ ابراہیم علیہ السلام نے خلیل اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کلیم اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام نے روح اللہ کا تاج پہنایا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب اللہ کا نوری تاج پہنایا. چونکہ اللہ سنا اپنے بندے پہ اپنے عاشقوں پہ اپنے حبیب کے عاشقوں نے مہربان ہے اس واسطے رب سنا ایسا وظیفہ دیتا کہ جگہ انسان دنیا جہان دیا کامیابیاں حاصل کر کے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا جی کے مولا کی نعمت حاصل کر سکتا. جی کے بارے اقبال فرمانے ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر رہا دیکھنا یہی جو نا دیکھنا کرے دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا بہت دل کر رہا. اقبال فرمانے نے کہ ہے عاشقی میں رسم لرسم کے بیٹھنا بدخانہ بھی حرم میں کلیسا بھی چھوڑ گیا. تو بولے شاہ فرمانے چل بولے ہوتے چلیے جتنے سارے ہمیں نہ تو ساری یاد بتانے نہ تو سانو بننے سچے اللہ والے کوشش کا کافر مخلوق سان نہ جانا اجنن نہ جانا سچے اللہ والے سچے شاہ کا مستوى کل بنے نہ تو حالات ہو جانے ہمیشہ لگ کوشش بھی کرنا کہ ان کا خیال نہیں ہوگا بنا لے سی جنیت کا کمال حاصل ہو جانا اور قلبن جاتے مولا ہی ڈوب کر نماز عشق نہیں کرتے. بے شمار حدیثاں درود پاک دے فضائل و برکات دے اندر آئی ہیں جنہاں مختلف خلاصہ ہے کہ جنہاں شخص ایک باری بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھتا ہے وہ نامہ مار کے 10 نیکیاں لکھیاں جاتی ہیں وہ 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں وہ 10 درجے بلند کیتے جاتے ہیں وہ 10 رحمت انہوں نے روز کیتا جاتا ہے. اللہ اور فرشتے ہوتی ہیں حفاظت فرمان دینا ہر حالات انہوں بچاؤں دینا درود پاک پڑھنے والا ہے پڑوسی بھی انہوں بلاما تو محفوظ رہنے جو آفات و بلیات زمین پہ نازل ہوں گے. لیکن جس گھر سے درود پڑھا جاتا وہ گھر انہوں بلاما تو آفتوں سے مصیبتوں سے دکھاں غماں پریشانیوں تو محفوظ رہتا ہے اور ان نسلوں میں بھی یہ برکت جاری رہنے ہیں. میں چاہتا کہ حدیثاں کے بارے ذکر کرنا سعادت الدارین کے اندر حدیث پاک لکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت تہاڈا میرے تے درود پڑھنا تہاڈیاں دعاواں دا محافظ ہے اور تہاڈے لئی اللہ سبحانہ دی رضا ہے اور تہاڈے اعمال دی طہارت ہے. اسے سعادت الدارین کے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت تہاڈا درود میرے
اے میری امت تہاڈا میرے تے درود پڑھنا قیامت دے دن پولیس رات دے اندھیرے وچ تہاڈے واسطے نور ہوئے گا. اور جہاں شخص چاہے کہ قیامت دے دن انہوں اجر دا پیمانہ پڑھ کے دتا جائے تو انہوں چاہیے وہ میرے اتنے کثرت نہ درود پڑھے. اللہ اکبر کبیرہ. سعادت الدارین اور قول بدی کے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کہ سرور عرب صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آج رات عجیب منظر دیکھا. میں دیکھا کہ میرا ایک امتی پولیس رات تو گزرن لگا, کدے وہ چلتا ہے, کدے گرتا ہے, کدے لٹک جاتا ہے. تو وہ میرے اتنے درود پڑھیا ہوا جڑا وہ نور آیا اور اس امتی رات پڑھ کے انہوں پولیس رات کو اتنے سیدھا کھڑا کرتا اور انہوں پڑھ کے پولیس رات کو پار کرتا. ذکر خیر کے اندر لکھیا کہ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے کہ بندہ جدوں عبادت اور یاد خدا دے وچ مشغول ہوندا ہے تو وہ فتنے اور آزمائشاں کثرت نال وارد ہوندیاں نے. اور درود پاک کا بڑا عمدہ خاصہ یہ ہے کہ یہ ورد رکھنے والے دے تے کوئی فتنہ اور ابتلا نہیں آتی اور انہوں حفاظت الہی وہ شامل حال ہوندی ہے. اسے ذکر خیر چ لکھیا حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اسی دیکھیا کہ افات و بلیات جدوں اتردیاں نے تو وہ گھراں دا رخ کردیاں نے, مگر جدوں درود پاک پڑھن والے دے گھر دے لاگے آندیاں نے تے فرشتے جڑے درود پاک دے خادم نے وہ اس گھر تو انہاں افات و بلیات نوں اس گھر وچ نہیں آن دیندے, بلکہ انہوں نے جڑے گوانڈی ہوندے نے انہوں نے گھراں دے وچوں بھی انہاں افات و بلیات نوں کڈھ دیندے نے. حضرت شیخ عبد العزیز تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ الناظرین دے اندر لکھتے ہیں کہ تصحیح المقاصد دے وچ لکھیا کہ درود پاک تمام نفلی عبادتوں تو افضل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حجت اللہ مال عالمین دے اندر لکھیا کہ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے آپ نقل فرماندے نے کہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلت ہیلتی ادرکنی روزانہ 300 واری روزانہ 300 واری دن رات دے وچ پڑھے اور مصیبت اور پریشانیاں دے وقت 1000 واری پڑھے تے یہ حل المشکلات واسطے تریا کے مجرب ہے. فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اگر درود پاک دا تنبیہۃ الغافلین دے اندر لکھیا کہ فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اگر درود پاک دا کوئی اور فائدہ نہ بھی ہوندا سوائے یہ وچ شفاعت دی نوید ہے تاں بھی عقل مند واسطے واجب سی کوئی اس تو غافل نہ ہوندا, چاہے جائے کہ یہ وچ بخشش ہے اور اللہ سونے طرفوں بندے اتنے صلوات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت شیخ
عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار دے اخیر دے اتے اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سنیا میرے کو کوئی ایسا عمل نہیں جڑا کہ تیری درگاہ بے کس پناہ دے لائق ہوئے. میرے سارے عمل کوتاہیاں اور فساد نیت نہ ملوث ہیں سوائے ایک عمل دے. اور وہ عمل کون سا کیڑا ہے؟ وہ ہے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ نہایت عاجزی محتاجی انکساری دے نال کھڑے ہو کے درود و سلام دا تحفہ پیش کرنا. تے اللہ سونے وہ کیڑا مقام ہے جتھے اس درود و سلام دی مجلس کی نسبت زیادہ خیر و برکت اور رحمت کا نزول ہوئے گا. اللہ سونے میرا سچا یقین ہے کہ اے درود و سلام تیرے دربار عالی کی قبول ہوئے گا اور اس عمل کے رد ہو جان یا رائے گاہ جان کا ہرگز کوئی رستہ نہیں. کیونکہ جہاں اس درود و سلام کے دروازے تو آئے گا یہ رد ہو جان کا خوف نہیں آنا. آئیے ساری گفتگو اور تعلیمات اور مختصر خلاصہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ کے دنیا قبر اور آخرت کی ساری برکتاں خیرات سمیٹ لئیے. اللہ سن کی بارگاہ دل کی گہرائیاں کہ اللہ سنے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سن سانو زیادہ تو زیادہ درود و سلام پڑھنے والا بندہ بنا اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار والا بندہ بنا. وما علینا الا البلاغ.